اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن آیات نمبر 16 تا 28 میں قریش سے خطاب اور انہیں فہمائش کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی۔ مشرکین کو انتباہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اس پر عمل نہ کرنے والے نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اور میرے پاس یہ وحی بھی بھیجی گئی کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم ہو جاتے تو ہم انہیں وافر پانی سے خوب سیراب کرتے تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے ان کی آزمائش کریں۔ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں ہر مصیبت اور ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا مقصد آزمائش ہی ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ اسے نہایت سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، بس مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور یہ کہ جب اللہ کا یہ بندہ مسجد میں صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد الحرام میں قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو انہیں تنگ کرنے کے لیے مشرکین کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو کوئی مجھے اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے اور نہ میرے لیے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ۔ البتہ میرا کام اللہ کے احکامات اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کی مدت مقرر فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔
وہی غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کے علم سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ ہاں، مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو تو انہیں اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ اس وحی کو لانے والے فرشتوں کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اور یہ انتظام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ پیغام پہنچانے والے فرشتے اپنے رب کا پیغام اس کے رسول تک بحفاظت پہنچا دیں، اور اللہ ان پہرے داروں کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس نے تو ہر چیز کو فردن فردن شمار کر رکھا ہے۔